عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ مطالبہ پاکستان کی مخالفت انگریز اور ہندو کی طرف سے ہوئی تھی، اور یہی جنگ تھی جو ہمیں لڑنی پڑی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی مخالفت انگریز اور ہندو کی طرف سے ہوئی تھی، لیکن ان دونوں سے کہیں شدید اور وسیع پیمانے پر مخالفت ہمارے علماء حضرات کی طرف سے ہوئی تھی۔ یہ بڑا شدید محاذ تھا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کی تاریخ کی کوئی مستند تاریخ ابھی تک مدون نہیں ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ جو چیز میرے لیے باعث صدمہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس جنگ میں شریک تھے وہ بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ ان کے بعد تو کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں رہے گا ہماری نئی نسل کو کہ اس تاریخ میں اور اس جنگ میں ہوا کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کو تو آج یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ جو میں ابھی نام لے رہا ہوں ان کی اہمیت کیا تھی۔ یہ محاذ جو میں نے کہا ہے علماء کرام کی طرف سے بڑھتا ہوا، ذرا ذہن میں رکھیے کہ اس میں شخصیتوں کے اگر نام آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اسلام کے مینار سمجھا جاتے تھے، ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ان کی شہرت تھی اور چرچا تھا۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی، جمعیت العلماء ہند کے مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، سید عطا اللہ شاہ بخاری، اور اگر یہ تنظیموں کے اعتبار سے دیکھیے تو دارالعلوم دیوبند کے تمام علماء اور ان کے معتقدین صرف چند ایک تھے جو شروع میں تائید میں آئے تھے مسلم لیگ کی، ورنہ سب مخالف تھے، دیوبند کے حنفی بھی، بریلوی حنفی بھی، مجلس احرار، ابھی جو میں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کا شاید نام لیا ہے، ایک جمعیت انصار تھی انہی کی، اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی۔ یہ پورے کے پوری اتنی اکثریت کے ساتھ یہ محاذ اکٹھا بنائے ہوئے تھے پاکستان کے مطالبہ کے خلاف۔ ہمارا عوام، بلکہ میں کہتا ہوں پوری قوم مذہب زدہ ہے، مذہب پرست ہے۔ مذہب کے نام پہ جو چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور مذہب کے علم بردار اور نمائندگان تو یہی حضرات سمجھی جاتے اس وقت بھی، آج بھی۔ تو آپ غور کیجئے کہ جب قریب قریب مذہب کے یہ تمام علماء کرام ایک طرف اکٹھے ہوں مخالفت میں، اور ان کے پروپیگنڈا کی مشینری کی یہ کیفیت ہو کہ پورے ملک میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، شہر کے ہر محلے میں، محلے کی ہر گلی میں ایک ہی نہیں دو دو چار چار مسجدیں ہوں، اور وہ مسجدیں ان کے پروپیگنڈے کا مرکز ہوں۔ ایک بات جو کسی ایک مرکز سے ان کی اٹھتی تھی، اگلے جمعے کے خطبے کے اندر وہ سارے ملک کے اندر گونج جاتی تھی۔ دنیا کی کوئی سلطنت ایسی نہیں ہے جس کے ہاں پروپیگنڈے کی اس قدر منظم اور پھیلی ہوئی مشینری موجود ہو اور اس پہ ایک پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے۔ پھر ان کے ہاں فتویٰ یہ تھا کہ زندگی کی اہم ضروریات کے لیے جھوٹ بولنا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مودودی صاحب کا فتویٰ تھا، جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کس قسم کے جھوٹ سے جو بولے جاتے تھے اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیے
قائد اعظم علیہ الرحمہ کی شادی ایک پارسی خاتون سے ہوئی تھی. وہ بڑی ایک اہم بات ہے، سارے ملک میں اس کا چرچا ہوا تھا. قائد اعظم کی آخری شرط یہ تھی کہ وہ خاتون مسلمان ہو جائے گی تو میں پھر شادی کروں گا، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا. اس پہ بھی بڑی ہنگامہ آرائیاں ہوئی تھی، لیکن بالآخر اس خاتون کو یہ شرط ماننا پڑی. وہ اسلام لائی باقاعدہ، مسجد میں بیٹھ کے یہ نکاح ہوا، شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوا. نکاح نامہ آج بھی وہ موجود ہے. یہ خبر اخباروں میں بھی شائع ہوئی، لیکن ان حضرات کے اسلام کا تقاضا یہ تھا، اس کے متعلق کہا یہ گیا کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا. یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم؟ وہ جو خبریں تھی اس کے اسلام لانے کی اور نکاح کی تقریب کی، وہ تو اخباروں کے صفحوں کے اندر رہیں، اور یہ شعر سارے ہندوستان کے بچے بچے کی زبان پہ تھا. اب جس شخص کے متعلق یہ کہا جائے، پہلے تو اس کی حیث کے ہی متعلق تھا، داڑھی مونڈا، کرستان، مغرب زدہ، سوٹڈ بوٹڈ، ان کے کردار میں اسلام کی چھینٹ تک بھی نظر نہیں آئے گی. یہ جو حکومت قائم کریں گے وہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی، یہ سب کچھ کہا جاتا تھا. تو جب یہ حضرات علماء کرام کا ایک پورا جتھا بلا استثناء ملک کے سارے گوشوں میں پھیلا ہوا مسلسل یہ چیزیں کرتا جائے اور عوام ہمارے ہاں ہوں ان کے معتقد، بہرحال مذہب کی آواز کے اوپر وہ لبیک کہنے والے، تو آپ سوچئے کہ یہ محاذ کتنا بڑا شدید محاذ تھا. میں نے عرض کیا کہ چونکہ تاریخ ہے نہیں ہمارے پاس اس دور کی، اس لیے نئی نسل کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ کس نے لڑی تھی، کس کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور کتنی مشکل تھی یہ جنگ. وہ ٹھیک ہے قائد اعظم داڑھی مونڈے بھی تھے، سوٹڈ بوٹڈ بھی تھے، انگلینڈ ریٹرن بھی تھے. اس جنگ کی شدت تھی جس کے لیے معاف رکھیے میں کبھی اپنا نام نہیں بیچ میں لایا کرتا، لیکن کبھی کبھی یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کہ قائد اعظم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اس جنگ میں ہندو اور انگریز سے تو ہم نپٹ لیں گے، لیکن یہ جو قال اللہ اور قال الرسول کے لبادوں میں آ رہے ہیں ان سے نپٹنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور میری سعادت تھی یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ محاذ تمہارے سپرد کیا جاتا ہے. بہت بڑی سعادت تھی میرے لیے عزیزان من، اور اسی ارشاد کی تعمیل میں تھا کہ طلوع اسلام کا اجرا 1938 میں یہ کیا گیا تھا علامہ اقبال کے ارشاد کے مطابق.